اب اس کیس کے اندر عدالت کا ایک حکم ایگزسٹ کر رہا ہے. عدالت کا وہ 2 پیج کا حکم بہت واضح ہے کہ ڈائریکشن دی جاتی ہیں پولیس سرجن کراچی کو اور ہیلتھ سیکرٹری سندھ کو. یہ 2 عہدے مینشن کر دیا عدالت نے کہ آپ بورڈ کانسٹیٹیوٹ کر دیں, پیتھولوجسٹ اور فورینسک اس میں ڈال دیں. ایکسپرٹ جو پریئر کی ہے وہ پریئر منوہن ہماری ایکسیپٹ کر لی گئی. اس کی کمپلائنس میں ڈیورنگ ورکنگ آورز, جو کہ سرکار روٹین میں 5 بجے تک کام کرتی ہے, تو 4-4:30 بجے کے قریب ایک آفس آرڈر ہمیں موصول ہوا پولیس سرجن کے آفس سے کہ کمپلائنس ہو گئی ہے, چونکہ عدالت نے انہیں کہا تھا. اور نہ صرف یہ کہ عدالت نے انہیں کہا تھا, سندھ کا اپنا قانون, پیپلز پارٹی کا اپنا بنایا ہوا قانون سندھ میڈیکو لیگل ایکٹ 2023 کا سیکشن 16 یہ کہتا ہے کہ جب ایک بار سیکشن 176(2) میں میجسٹریٹ آرڈر دے دے کہ آپ قبر کشائی کریں, تو اس کے بعد ڈویژن کا پولیس سرجن, اور میں میرے خیال میں اس وقت کراچی ڈویژن میں کھڑا ہوں جہاں کا پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ ہے, کراچی پولیس سرجن, سیکشن 16 کہتا ہے کہ پولیس سرجن کانسٹیٹیوٹ کرے گا اسپیشل میڈیکل بورڈ, اور وہ ڈالے گا اس میں فورینسک ایکسپرٹ اور باقی ایکسپرٹ. اور کہاں کے ڈالے گا؟ نیئرسٹ پاسبل پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا پروفیسر. دوبارہ دہرا دیتا ہوں, قریب ترین. کیا ڈا قریب ہے اور جنا یونیورسٹی قریب ہے, یا لمز جامشورو قریب ہے, یا حیدرآباد کا کوئی کالج قریب ہے؟ اور کون ہے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز حیدرآباد؟ کس قانون کے تحت وہ سپروائزنگ آفیسر بن گیا پولیس سرجن کراچی کا؟ کس آرڈر کے تحت اس نے آ کے اپنے احکامات جاری کر دیے اور اس آفس آرڈر کو جو ہے وہ سپرسیڈ کر دیا؟ اور یہ کام کب کیا گیا؟ کون سی عجلت ہے, کون سی ایمرجنسی ہے, کس کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں کہ رات 11-12 بجے جب سرکار کا آفیشیل ورکنگ آورز نہیں ہے, آپ بیٹھ کے رات کی تاریکی میں ایک نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں اس امید میں کہ والدین کو پتہ نہیں چلے گا اور ہم صبح سرپرائز اٹیک کریں گے. دن میں ہم کوئی اور ٹیم دکھائیں گے, کوئی اور ڈاکٹرز کا تعارف دیں گے, ان کے اوپر بھروسہ دلائیں گے, اور رات کے اندھیرے میں ٹیم چینج کر کے صبح ایک اور ٹیم کے ساتھ نمودار ہو جائیں گے. اور ہم چہرے تو نہیں پہچانتے کہ بھئی کون ڈاکٹر کون ہے, تو کون آ کے اندر معائنہ کر رہا ہے. یہ میں مشکور ہوں میڈیا کے دوستوں کا, یہ آپ کے توسط سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سرکار کیا گل کھلا رہی ہے, پولیس کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے, اور کیسے بار بار اس خدشے کو. ایک باپ ہے, اس کی جوان اولاد چلی گئی, بڑی تشدد شدہ حالت کے اندر ملی, بڑی مست شدہ حالت میں ملی, اس کے منہ سے پہلا جملہ نکلے گا میرے بیٹے کا قتل ہوا ہے, یہ سازش ہے, اس کے اندر کوئی انفلوئنشل آدمی شامل ہے. یہ جملے آپ نے کئی والدین سے سنے ہیں ماضی میں بھی جن کی جوان اولادیں گئی ہیں, تو یہ جملہ آپ نے سن لیا امیر حسین صاحب سے بھی, آپ نے سن لیا مریم بھابی سے بھی, آپ نے سن لیا مقتول کے والدین سے, اور آپ نے کہا یار والدین ایسی باتیں کرتے ہیں. مگر تب سے لے کے اب تک اپنے سامنے رکھے میڈیا, اور میں عوام سے سوال کرتا ہوں, اپنے سامنے رکھے پولیس کا کنڈکٹ. 8 دن لگے آئیو نے رابطہ نہیں کیا بیان لینے کے لیے مدعی کا. جب ہم نے کل کورٹ میں پریس کانفرنس کی تو آئیو کو ہوش آیا. 8 دن لگے, وہ موقع کا فرد بنانے نہیں آئے, اس کے کمرے کا معائنہ کرنے نہیں آئے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سارا جو پیسہ وہ ڈبا ہوا ہے. دیکھ لیجئے کس کا ہے. سڈنلی وہ جگہ جہاں ایک ایک گملہ ہٹایا گیا, جہاں گھاس کاٹی گئی, جہاں صفائی کی گئی, وہاں 8 دن کوئی خول نہیں ملا. جیسی عدالت سے رجوع کیا وہاں سے خول نکل آیا, کچھ گھنٹوں میں خبر آئے گی بندوق بھی مل گئی وہاں پہ. اور آپ پھر یہ بیٹھ کے میڈیکل بورڈ چینج کر دیتے. ہم نے جو پہلا بورڈ ہمارے سامنے آیا تھا, کیا وہ سرکار کے ڈاکٹر نہیں تھے؟ کیا جنا سندھ یونیورسٹی سرکار کی نہیں ہے؟ کیا ڈا سرکار کی نہیں ہے؟ ہم کیا پرائیویٹ بندے نامینیٹ کر کے لے کے آئے تھے؟ تو جواب دیں کہ کیا خامی تھی ان ڈاکٹروں میں جن کو پہلے نامینیٹ کیا تھا اور نکال دیا, اور کیا خوبی ہے ان ڈاکٹروں میں جن کو بعد میں ڈالا ہے. یہ قبر کشائی ہے, کسی کی لاش کا مذاق نہیں ہے. ہم کسی ایسے انلیگل بورڈ کو جس کے پاس قانونی جواز اور اتھارٹی نہیں ہے ایگزامن کرنے کی باڈی, ایویڈنس کو برباد کرنے نہیں دیں گے, لاش کی بے حرمتی کرنے نہیں دیں گے. میں صبح سٹی کورٹ گیا مگر میجسٹریٹ صاحب نے عدالت نہیں لگائی, وہ سیدھا یہاں قبرستان کے لیے نکل آئے, اور یہ ایک آن گوئنگ جوڈیشل انکوائری ہے. یہاں عدالت کا کام سے احکامات دے کے قبر کشائی کی ختم نہیں ہوتا. 176(2) کے تحت جو انکوائری ہوتی ہے جب تک کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن نہ کر لیا جائے, آن گوئنگ جوڈیشل انکوائری ہے. میجسٹریٹ صاحب جب یہاں ابھی آئیں گے, موجود ہوں گے, تو یہاں پہ بھی عدالت موجود ہوگی. ان سے یہاں پہ بھی ہم یہ درخواست کریں گے, ہم یہاں پہ بھی درخواست فائل کرنے کی کوشش کریں گے, چونکہ آج وہ عدالت میں نہیں تھے تو وہاں نہیں فائل ہو سکی, کہ یہ نہیں ہونے دیں گے اس ڈوبیس انلیگل سیکنڈ میڈیکل بورڈ کے تحت ہم کوئی بھی کسی قسم کا ایگزامینیشن. اور آرڈر کی کمپلائنس وہ پہلا میڈیکل بورڈ تھا جس کے تحت ہوگی ایگزامینیشن. پہلا نوٹیفیکیشن تو واپس لیا ہی نہیں گیا. پہلا نوٹیفیکیشن تو پولیس سرجن کراچی کا ہے. کہاں لکھا ہے پولیس سرجن کراچی نے کہ میں نے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا؟ ایک ادر تھرڈ پارٹی اتھارٹی نے, جو کہ اسٹرینجر ہے ٹو دا پروسیڈنگز, جو کہ ایلین ہے ٹو دا ڈویژن آف کراچی. حیدرآباد کا ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں سپرسیڈ کرتا ہوں. اس نے اگر یہ کام ہیلتھ سیکرٹری کے کہنے پہ کیا ہے, حضور آپ تمام لوگ مجھ سے بہت زیادہ تجربے کار ہیں, آپ سرکار کے تمام احکامات پہ, پوسٹنگ پہ, ٹرانسفر پہ, سارے لوگوں پہ نوٹیفیکیشن چھاپتے ہیں. آپ کو پتا ہے
کہ جب کوئی سرکاری افسر کسی منسٹر یا سیکرٹری کی ایما پہ کام کرتا ہے تو ان کی اس ڈائریکشن اور آرڈر کا حوالہ اور ریفرنس دیتا ہے کہ جی مجھے یہ ڈائریکشن موصول ہوئی ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں. تو جو حیدرآباد سے کل لیٹر نکلا ہے اس میں سیکرٹری ہیلتھ کا کون سا حوالہ دیا گیا ہے, کون سے لیٹر کا ریفرنس دیا گیا؟ کسی کا نہیں دیا گیا. اب ہماری اس شکایت کے بعد ایک لیٹر بھی نکلا ہے شاید ہیلتھ سیکرٹری کا ریٹیفائی کرنے کے لیے. تو جب آپ جھوٹ چھپانا بڑھانا چاہ رہے ہیں اور سچ چھپانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ غلطیاں بھی کریں گے, سخم بھی آئیں گے آپ کی انویسٹیگیشن کے اندر. بتا دیجیے گا اگر یہ کیا گیا ہے اس پر کیس پہ کتنا اثر پڑے گا اور کیوں اتنا متنازع بنایا جا رہا ہے؟ ہال 10 دن بعد ملنا, پولیس جائے وقوع پر گئی, ایس ایس پی لیول کی کمیٹی بنی, وہ تمام لوگ جائے وقوع پر گئے, ہم لوگ گئے, کسی کو ہال نہیں ملا, اور پھر بتایا جاتا ہے کہ صرف 2 فٹ کی دوری سے جو ہے وہ ہال مل گیا. ایسا کیوں متنازع بنایا؟ بغیر بندوق کے خول کس کام کا؟ کیسے ثابت کریں گے خول کو لے کے کہ اسی بندوق کا ہے اور یہ وہی بندوق ہے جس سے اس کو گولی لگی تھی؟ تو ایک تماشا ہے کہ چلو جی سوال تھا کہ اگر خودکشی ہے تو خول کا ہے اور گولی کا ہے تو چلو پہلے خول نکال دو. بھائی آپ تو پتہ نہیں کون کون سے مقناطیس وہاں لے کے چلے گئے تھے ڈھونڈنے کے لیے, آپ کو نہیں ملا تھا یہ خول, اب یہ چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں آ گیا. اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں قانون میں بڑا کلیئر ہے نا, آئی او ایک اپوائنٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کا, جب وہ ہو جاتا ہے تو تفتیش ایس ایچ او نہیں کر سکتا, ایس ایچ او آپریشنز کا ہے, آئی او انویسٹیگیشن ونگ کا ہے. قانون کے اندر جس کا کام ہے اسی کو سازے اور اسی کو کرنے کا حق ہے, کوئی اور کرے تو وہ سرے سے ایکسرسائز فالٹی ہو جاتی ہے. کل یہ آ کے کر لے ایگزیبیشن نئی والی ٹیم اور کر لے معائنہ, کل کو جو اس کیس کا ملزم بھی ہوگا وہ آگے پہلا سوال اٹھائے گا کہ جی کہاں قانون میں اتھارٹی لکھی ہے ڈی جی ہیلتھ سروسز حیدرآباد کی یہ بورڈ بنانے کی, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس بورڈ کی فنڈنگ کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ نے تو کر دیا جو کرنا تھا لاش کے ساتھ, اور پھر آپ اس کا یہ حالت کریں گے کہ تیسرا کوئی میڈیکل بورڈ ہی نہ بن سکے اور کبھی ایگزامینیشن ہی نہ ہو سکے. تو اس لیے جی یہ نہیں ہوگا, اور نہ ہمیں کوئی پلان سی قبول ہے کہ پہلے والی بورڈ کی ٹیم کو دوسرے والی بورڈ کی ٹیم کو شامل کر لیا جائے. یہ رات کے اندھیرے میں جو نام ایڈ ہوئے ہیں ہوں گے اپنی جگہ یہ باوقار لوگ اور اچھے سرکاری افسر, ہمیں بھروسہ نہیں ہے اب سرکار کے ان ناموں کے اوپر. جس طریقے سے ہمیں اندھیرے میں رکھ کے یہ خفیہ گپت طریقے سے کارروائی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. جو اوریجنل 8 ممبران کی رکنی ٹیم ہے صرف انہی پہ ہماری کنسنٹ ہے, صرف انہی پہ ہمارا بھروسہ ہے, چونکہ ہماری درخواست کے نتیجے میں جو عدالت کا آرڈر تھا اس آرڈر کی کمپلائنس میں وہ بورڈ بنا تھا, ہم کسی اور بورڈ کو تسلیم نہیں کرتے. عمران صاحب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کل آئی جی صاحب کی جانب سے ایک بڑا بیان دیا گیا کہ بہت جلد جو وہ پریس کانفرنس کی جائے گی اور تمام تر کیس کو جو وہ حل کر دیا جائے گا. اتنا بڑا بیان دینا اور کیس مسلسل الجھتا ہوا جا رہا ہے, تو ان کے پاس ایسی کون سی جو وہ چھڑی ہے جو وہ کل کیس حل کر کے جو وہ پریس کانفرنس کر دیں گے؟ یہ عجیب سی بات نہیں لگتی کہ جس صبح یہ آرڈر دیتا ہے میجسٹریٹ کہ قبر کشائی کر کے دوبارہ سے میڈیکل کریں, اس دوپہر کو آئی جی کہہ دیتا ہے کہ ہم قریب پہنچ گئے کیس سالو کرنے کے. ارے آپ کا میڈیکل زیرو ہو گیا, آپ جو بھی جس سمت میں بھی جا رہے تھے اس کی بیسس ہی ہل گئی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم قریب پہنچ گئے؟ اور مجھے ایک بات بتائیے, کہاں سے کیس کی تفتیش شروع ہوتی ہے؟ ایف آئی آر سے. ایف آئی آر تو سمری ہوتی ہے, اس کی تشریح کرتا ہے مدعی اپنے 161 کے بیان میں, وہ بتاتا ہے کہ میرے خیال میں کیا ہوا تھا, میرا دعویٰ کیا ہے, مجھے کس پہ شک ہے. وہ آپ کا کینوس ہوتا ہے جس میں آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. آپ پوری دنیا میں چھان کھول کے آ گئے اور ساری جگہوں کی خاک چھان کے آ گئے اور مدعی سے پوچھا ہی نہیں تمہارا بیان کیا ہے. بتائیں پولیس کے ریکارڈ کے کس کاغذ پہ لکھا ہے کہ لکھا ہو کہ میر حسین نے بتایا کہ اس کو اس انسان پہ شک ہے, بیان ہی نہیں لیا گیا. بہن سے پوچھا ہو الشبا سے کہ کس پہ شک ہے, بیان ہی نہیں لیا گیا. ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ پریشان تھا, اس کو کرنسی کے مسئلے تھے, اس کو لون کے مسئلے تھے. اور ماں سے نہیں پوچھا, ماں کا بیان بتا دیں کہ ماں نے بولا بیٹا پریشان تھا. یہ جو کچھ بھی ماں اور والدین سے منسوخ کیا جا رہا ہے یہ تو میڈیا کے توسط سے. اور مجھے بتا دیں یہاں پہ کوئی بھی ایک اینکر کہ جتنی بار آپ گئے ہو والدین سے بات کرنے, ایک بار بھی والدین نے منع کیا بات کرنے سے آپ سے, تو کیا یہ پولیس کو منع کریں گے بات کرنے سے؟ پولیس دلچسپی نہیں رکھتی نظر آتی. تو دیکھیے کسی وسوسے پہ نہیں, کسی سنی سنائی پہ نہیں, کسی اڑتی خبر پہ نہیں, کسی کلک بیٹ پہ نہیں, کوئی ٹرینڈ یا وائرل کرنے کے لیے نہیں کہ بس چلتے رہیں مظاہرے اور ہوتا رہے پروٹیسٹ اور حملے خبروں کے اندر. پولیس کے اپنے رویے نے, اپنے اقدام نے, اپنے سسپیشیس بیہیویئر نے, جو پہلے دن سے والدین, جو نوہر والدین بات کرتا ہے مگر اس کیس میں سچ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اس کیس کے قتل میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو اتنا اثر و سوک رکھتے ہیں کہ رات کے 12 بجے سندھ حکومت کی منسٹریاں ہلتی ہیں, کراچی ڈویژن کیا حیدرآباد سے آرڈر نکلتے ہیں اور آئی جی دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہیں چینج کرو, دوسرے ڈاکٹر لے کے آؤ. کس کی ماں پہ کر رہے ہیں یہ؟ اس ایک ڈاکٹر اسامہ کو تو بچانے کے لیے نہیں ہو رہا جس نے پہلے میڈیکل فالٹی رپورٹ دی تھی, یہ اس کو بچانے کے لیے نہیں ہو رہا جس نے لاش کا معائنہ کیا ہے, یا اب اس کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ جیتا جاگتا ہنستا کھیلتا زندگی سے بھرپور نوجوان ایک لاش بن گیا. دونوں میڈیکل بورڈ کو ملا کر ایک نیا میڈیکل بورڈ اگر تشکیل کر دیا جاتا ہے تو کیا اس پر آپ بچ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ کیوں اتنی اس میں چینجنگ کی جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسا معاملہ ہے اس کے پیچھے؟ اگر تو یہ معاملہ خودکشی ہے تو تم ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے؟
डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद, वो डायरेक्टर जनरलेट एक अटैचमेंट ऑफिस है, सिर्फ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखने के लिए कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज कैसे मैनेज होती हैं। एग्जीम्यूशन के मामले में और मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के मामले के अंदर सो कोई अथॉरिटी नहीं है। तो मुझे ये सवाल आप मुझसे ना करें जी, ये सवाल आप करें अब, छोड़ दें मिनिस्टर्स वगैरह को, सेक्रेटरियों को। मुराद अली शाह साहब से सवाल कीजिए क्या हो रहा है आपकी हुकूमत के अंदर। क्या बतौर सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव आप ओनरशिप लेते हैं कि रात की तारीकी में क्या काम किए गए? जिस ऑर्डर के ऊपर आपके अपने सेक्रेटरी के सिग्नेचर नहीं है, मिनिस्टर के सिग्नेचर नहीं है, डीजी बैठ के हैदराबाद से ऑर्डर निकाल रहा है। क्या आप पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन के, पुलिस के बयान के हम करीब पहुंच के तफ्तीश के ओनरशिप लेते हैं? जवाब दें बिलावल भुट्टो साहब, जो हर वक्त दर्श देते हैं कि पाकिस्तान के हर कोने से बंदा इलाज करने आता है तो कराची आता है, मगर कराची के नौजवान की बॉडी को एग्जामिन करना है तो डॉक्टर ढूंढने आप जामशोर और हैदराबाद चले जाते हो। कौन यहाँ पे कराची वाला है जो आज तक अपने किसी बीमार को इलाज के लिए हैदराबाद लेके गया हो? आपके कई जानने वाले होंगे जो हैदराबाद से कराची इलाज के लिए आए हैं। क्या मजाक बना रहे हैं आप? कोई ओहदा नहीं है डॉ का, JSMU का, यहाँ फारिग हो गए सारे पब्लिक एक्सेप्टेड यूनिवर्सिटीज। अजीब मजाक। एक केस को जिसको नॉर्मल रूटीन में तफ्तीश होनी चाहिए थी, कोर्ट में उसकी पैरवी होनी चाहिए थी, उसको आपने अपने इक़दामात की वजह से एक सियासी मसला बना दिया अब, और हम मजबूर हो गए हैं कि हम इस केस की पैरवी मीडिया के सामने